Class 10th, hope you all are fine. ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا that was about Benazir Bhutto era and the Nawaz Sharif era, but today my topic is Pakistan as a nuclear power. ذوالفقار پاکستان جو تھا وہ نیوکلیر پاور کیسے کب بنا تھا اور یہ تمام پروسیس جو ہے وہ کس نے اسٹارٹ کیا تھا. When Zulfikar Ali Bhutto took over the power in 1971, he declared that the atomic energy is necessary for our progress and defense. But he want atomic energy not for war and the destruction. اچھا جب 1971 پاکستان کا پارٹیشن ہو گیا تھا، پاکستان سے ایسٹ پاکستان کا جو تھا وہ پاکستان سے الگ ہو گیا تھا، تب ذوالفقار علی بھٹو ٹک دا کنٹرول آف دا کنٹری. انہوں نے ملک کا کنٹرول سنبھالا تھا اور انہوں نے اس ٹائم پہ یہ بات کی تھی کہ اٹامک انرجی جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے بے حد ضروری تھی. اینڈ ہی وانٹ اٹامک انرجی ناٹ فار دا وار. لیکن وہ یہ اٹامک انرجی جو تھی وہ صرف جنگ کے لیے حاصل یا ڈسٹرکشن تباہی کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، بٹ فار دا پراسپیرٹی اینڈ دا اکنامیکل ڈیولپمنٹ. لیکن وہ صرف اس کو جو ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنی ملکی پراسپیرٹی یعنی کہ خوشحالی کے لیے جو ہے حاصل کرنا چاہتے تھے. The first atomic plant of Pakistan was set up in Karachi in 1992 اور پاکستان کا پہلا اٹامک پلانٹ جو تھا وہ 1992 میں بنا تھا. بٹ اٹ واز ناٹ فلفلنگ دا کنٹری نیڈ. لیکن وہ جو تھا وہ ملک کی کنٹری نیڈ کو جو تھا وہ پورا نہیں کر رہا تھا. فار دا ڈیولپمنٹ آف دا گروئنگ انڈسٹری ان پاکستان اٹ واز ویری اسینشیل ٹو obtain more atomic energy. اور پاکستان کی انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ کے لیے بے حد ضروری تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اور اٹامک انرجی جو ہے وہ حاصل کرے. اچھا اب سیکنڈ ہمارا جو پیراگراف ہے اس میں یہ ہے کہ when India did his first atomic blast in the Rajasthan desert in 1974. پاکستان نے اپنا اٹامک بلاسٹ بہت لیٹ کیا تھا، جبکہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان انڈیا ڈیڈ ہز اٹامک بلاسٹ ان 1974 اور انڈیا ہم سے بہت پہلے اٹامک پاور بن چکا تھا. اٹ بیکیم اینڈ دا اٹامک پاور ود دس بلاسٹ دا بیلنس آف دا پاور ان دا ساؤتھ ایشیا واز ڈسٹربڈ. Therefore, Pakistan had to make it effort to become an atomic power. جب انڈیا نے اپنا اٹامک بلاسٹ کر لیا تو ساؤتھ ایشیا کے اندر بیلنس پاور کا جو بیلنس تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا اور پاکستان اب ان کوششوں میں لگ گیا تھا کہ اس سے بھی اٹامک پاور جو ہے وہ بننا ہے. An agreement was signed between the two countries for the plant in 1976. اب پاکستان جو تھا اس نے جو تھا وہ فرانس سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں فرانس جو ہے وہ آپ کو پاکستان کو جو ہے وہ اٹامک ری پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ پاکستان کو دینے کی بات کی گئی تھی. اور یہ سارا معاہدہ جو تھا وہ 1976 میں ہوا تھا آؤٹ آف دا ٹوٹل کاسٹ آف دا 40 کروڑ. اور یہ سارا معاہدہ جو تھا وہ 40 کروڑ میں ہوا تھا، 40 کروڑ ڈالر میں ہوا تھا فار دا پلانٹ. دا فرسٹ انسٹالمنٹ آف دا 10 کروڑ ڈالر واز پیڈ. جو فرسٹ انسٹالمنٹ تھی اس کی 10 کروڑ ڈالر جو تھے وہ پاکستان نے فرانس کو جو تھے وہ پے کر دیے تھے. بٹ انڈیا، رشیا، امریکہ اینڈ ادر اٹامک پاور ڈڈ ناٹ اپریشیٹ دس. لیکن اس ٹائم پہ موجودہ جتنی بھی اٹامک پاور تھیں جیسے کہ آپ کے انڈیا ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی. اینڈ دے پریشرائز فرانس اور انہوں نے افغانستان کو انہوں نے فرانس کو پریشرائز کیا تھا کہ ڈیو ٹو دا وچ فرانس ریفیوز ٹو پرووائڈ دا پلانٹس ٹو پاکستان. کہ فرانس جو ہے وہ پاکستان کو ایٹمی پلانٹس دینے سے انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. France refused to provide the plant to Pakistan and General Ziaul Haq government continue his program under that Abdul Qadir Khan supervision. اچھا یہ سارا جو کام ہو رہا تھا، یہ جو فرانس سے پلانٹس کی بات کی گئی تھی کہ ری پروسیسنگ جو ہے اٹامک ری پروسیسنگ پلانٹ لے جانے کی بات ہوئی تھی، یہ تمام کچھ جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوتا رہا. لیکن جب ضیاء الحق کا دور آیا یعنی کہ 1977 سے لے کے 1988 تو ضیاء الحق جو تھے ہی کنٹینیوڈ ہز اٹامک پروگرام انڈر دا سپرویژن آف دا ڈاکٹر عبد القدیر خان. انہوں نے عبد القدیر کی نگرانی میں یہ کام جو تھا اس کو جاری رکھا تھا. عبد القدیر خان نے اس ٹائم پر یہ جو تھا وہ اناؤنس کیا کہ پاکستان ہیڈ obtained دا ٹیکنیک آف دا یورینیم انریچمنٹ ان دا 1984. کہ پاکستان جو ہے اس نے یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے. یہ اعلان انہوں نے 1984 اور یہ بھی کہا کہ 1984 میں جو ہے یہ جو ہے وہ پاکستان نے یہ پاور حاصل کر لی ہے. آن دس اناؤنسمنٹ دا انیمی آف پاکستان اسٹارٹ دیئر پروپیگنڈا موومنٹ اگینسٹ پاکستان. اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو تھے پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا اسٹارٹ کر دیا تھا یہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے خلاف.
It was blamed that Pakistan could use the atomic weapons through the America F-16 and the France aircraft Mirage. اور انہوں نے یہ بات پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان اپنے جو اٹامک ویپنس ہیں ان کو کس طرح یوز کر سکتا ہے تھرو دا امریکن F-16 جو ان کے ہتھیارے ہیں اس کے ذریعے، یا فرانس کا ایئر کرافٹ میراج جو ہے وڈ ہیڈ اسیس ٹو دا بگ سٹیز آف دا انڈیا. اس کے استعمال کر کے وہ انڈیا کے جو اہم بڑے شہر ہیں ان تک اسیس حاصل کر سکتا ہے. ڈاکٹر قدیل خان claimed in 1989 that Pakistan had gained the capacity to build an atomic bomb or device. اور پھر 1989 میں عبد القدیر خان جو تھے انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس نے اٹامک بم بنانے کی جو ہے یا اٹامک ڈیوائس بنانے کی جو ہے وہ کیپیسٹی جو یا پھر کیپیبلٹی جو ہے یا صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. India and Pakistan had kept their program secret from each another. انڈیا اور پاکستان دونوں نے اپنے اٹامک پروگرام کو دوسرے سے خفیہ رکھا ہوا تھا. بٹ ود دس اٹامک بلاسٹ ان 1974، لیکن انڈیا کے اٹامک بلاسٹ جو اس نے 1974 میں کیا تھا اٹ واز ایکسپوز ٹو دا ورلڈ دیٹ دا انڈیا واز این اٹامک پاور. اس نے دنیا کے سامنے یہ چیز ظاہر کر دی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ اب اٹامک پاور بن چکا ہے. امریکہ واز کمپلیٹلی سائلنٹ بٹ when Pakistan proceed in this field, the Pressler Amendment was enforced rapidly. لیکن جب پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی پروسیس کرنے کی کوشش کی یا پروسیڈ کرنے کی کوشش کی تو آگے آنے کی کوشش کی تو امریکہ نے پاکستان میں پریسلر امینڈمنٹ لگا دی. آپ لوگوں نے یہ چیز پڑھی ہوگی. پریسلر امینڈمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس میں امریکہ جو ہے وہ ہتھیار کو روک دیتا ہے یا ہتھیاروں کی آمد رفت کو جو ہے وہ روک دیتا ہے اس کنٹری کے ساتھ جس پر وہ یہ پابندی لگاتا ہے. When the Bharatiya Janata Party BJP came to power in India in 1998, it conducted 5 atomic blasts in the Pokhran, Rajasthan on 11th May 1998. جب 1998 میں بی جے پی یا بھارتی جنتا پارٹی جو تھی وہ پاور میں آئی تو انہوں نے جو تھے وہ 11 مئی کو جو تھا وہ 5 اٹامک بلاسٹ کیے تھے راجستھان ڈیزرٹ میں ٹو اسٹیبلش دا اٹامک سپیریورٹی ان دا ریجن، تاکہ وہ جو ہے وہ ایٹمی برتری حاصل کر سکیں پورے خطے میں. پریزیڈنٹ بل کلنٹن فورس میاں محمد نواز شریف ناٹ ٹو رپلائی دا انڈین اگریشن. اس ٹائم پر بل کلنٹن جو تھے وہ امریکہ کے صدر تھے. انہوں نے نواز شریف کو جو تھا وہ یہ کہا تھا کہ وہ انڈین اگریشن یعنی کہ انڈین جہارت کا جو ہے وہ جواب نہ دیں. اینڈ تھریٹنگ ٹو کرٹیل اٹامک ایڈ ٹو پاکستان. اور یہ دھمکی تھی پاکستان کو کہ اگر پاکستان نے اس کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے تو وہ پاکستان کی ایٹمی جو امداد ہے اس کو روک دے گا یا پاکستان کی جو اکنامیکل ایڈ ہے اس کو روک دے گا اف اٹ کنڈکٹڈ بلاسٹ ان ریٹرن، اگر انہوں نے جوابی حملے کیے. بٹ میاں محمد نواز شریف ریفیوز ٹو ایکسیپٹ بل کلنٹن تھریٹ. لیکن اس ٹائم پہ جو نواز شریف ہمارے اس ٹائم پہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے بل کلنٹن کی اس دھمکی کو نظر انداز کر دیا تھا. ان اسپائٹ آف دا انٹرنیشنل پریشر and the government demonstrating courage on the demand of the public and the conducted 7 blasts in the Chahi Hill of the Balochistan in reply of the 5 blasts of the India. اور اس کے جواب میں عوام کی طرف سے بہت پریشر تھا تو 7 پاکستان جو تھے انہوں نے پاکستان ڈیڈ 7 blast in the Chahi Hill. پاکستان نے 7 اٹامک بلاسٹ کیے چاہی ہل میں in the reply of the 5 atomic blast of the India. انڈیا کے 5 ایٹمی جو دھماکے تھے اس کے جواب میں پاکستان نے 7 اٹامک بلاسٹ جو تھے وہ کیے تھے 28 مئی 1998 میں. پاکستان بیکم دا ورلڈ 7th اینڈ دا اسلامک ورلڈ فرسٹ اٹامک پاور. اور ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان جو تھا وہ دنیا بھر کا 7واں اور پوری اسلامی دنیا کا پہلا اٹامک پاور رکھنے والا کنٹری بن گیا تھا. ایز سون ایز اللہ اکبر sounded over the Chahi Hill, the Pakistani nation was excited with pride and the enemy arrogance dashed to the ground. جب پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے تھے اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ ہی ہمارے دشمنوں کی جو ایروگینس تھا جو ان کا غصہ غرور تھا وہ زمین میں مل گیا تھا یا خاک میں مل گیا تھا. 28 مئی واز ڈکلیئر ایز دا یوم تکبیر. اور 28 مئی جب پاکستان نے اپنے ایٹمی بلاسٹ کیے تھے دیٹ was declared as a Yom Takbir. The nation celebrate this day with the full honor and the enthusiasm every year. اور ہر سال قومی مذہبی اپنی محب وطنی سے ہم لوگ جو ہے وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں.
جو ٹاپک ہے وہ ہے دا کازز آف دا ملٹری ٹیک اوور آف دا 12 اکتوبر 1999۔ مشرف جو تھے انہوں نے جو تھا وہ مارشل لا امپوز کر دیا تھا کنٹری کے اندر، اور نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، ملٹری ٹیک اوور کیوں ہوا تھا؟ دیر آر دا ٹو ریزنس آر مینشن ہیئر۔ نمبر 1 از آن دا 12 اکتوبر 1999 دا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف سسپینڈیڈ دا کانسٹیٹیوشن overthrew the government of the Prime Minister میاں محمد نواز شریف۔ 12 اکتوبر 1999 میں آرمی چیف جو تھے انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا تھا، اینڈ انہوں نے جو تھا ڈیزالو تھا آل دا نیشنل اینڈ دا پروونشل اسمبلی، انہوں نے تمام صوبائی اور قومی اسمبلیوں کو جو تھا وہ ڈیزالو کر دیا تھا۔ دا پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف ڈیسیجن آف دا اپائنٹنگ جنرل ضیاء الدین چیف آف آرمی اسٹاف واز آلسو ڈکلیئر انکانسٹیٹیوشنل۔ اور میاں محمد نواز شریف نے جو تھا وہ مشرف کو ہٹا کر جنرل ضیاء الدین کو جو تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا۔ اس فیصلے کو بھی انکانسٹیٹیوشنل یا غیر آئینی کہہ کر اس فیصلے کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ لیٹر آن سپریم کورٹ ان اے ڈیسیجن گیو جنرل پرویز مشرف گورنمنٹ اے پیریڈ آف دا 3 years سو ہی کوڈ برنگ کانسٹیٹیوشنل اینڈ سوشل ریفارم ان دا کنٹری۔ اور اس ماشاء اللہ کے بعد جو سپریم کورٹ تھی انہوں نے مشرف کو 3 years کا ٹائم دیا تھا کہ وہ ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی کو بحال کرے، اور جو ہے وہ ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل اینڈ سوشل ریفارم کر کے کنٹری میں سوشل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کرے۔